السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل احتجاج کیا، وہ کتنا بھرپور احتجاج تھا وہ ہم سب نے رپورٹ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے حافظ فرحت کو کیسے گرفتار کیا گیا۔ حافظ فرحت موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اب پولیس نے جو ان پر مقدمہ بنایا ہے اس پر آپ حیران ہوں گے۔ لکھا ہے کہ حافظ فرحت نے ڈنڈے سوٹوں سے پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا، شدید ہوائی فائرنگ کی، ایک فائر پولیس کی گاڑی کو بھی لگا، کانسٹیبل کو گاڑی میں ڈال کر اغوا کیا، پولیس نے پیچھا کر کے اسے حراست میں لیا اور کانسٹیبل کو بازیاب کرایا۔ حافظ فرحت سے 9mm پسٹل بھی برآمد ہوا۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے تمام ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں کہ کس طرح انہیں گرفتار کیا گیا۔ نہ کوئی ہوائی فائر وہاں سنائی دیا۔ وہاں کے صحافی بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے باقاعدہ گرفتار کیا گیا اور نہ ہی پسٹل کی کوئی برآمدگی دکھائی گئی۔ پھر انہوں نے گرفتار کیا لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ کو۔ اس وقت ان کی رہائی شخصی ضمانت پر ہو گئی ہے۔ رات کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بولی، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ والے بار والے بھی بولے۔ اب اس سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رات ٹی وی ٹاک شوز کے اندر مسلم لیگ نون سے پوچھا جا رہا تھا کہ اس ریلی پر یہ جو تشدد کیا گیا ہے یا اس ریلی کو روکنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کوئی حملہ کیا تھا؟ کہیں کوئی آگ لگائی تھی؟ لیکن اس کے باوجود اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ کل میں نے کہیں لکھا ہوا پڑھا کہ طاقت کا ہر دوسرے دن ننگا استعمال طاقت کو کمزور کر دیتا ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ طاقت کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے اور لوگوں کا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کا ایک نتیجہ ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ سوسائٹی میں ہم ایک بڑی میجر چینج سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا کہ گیلپ کہتا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا، آج گیلپ یہ بتاتا ہے کہ حالیہ انتخابات میں برادریوں کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو لوگ برادری بنیاد پر پہلے ووٹ لے لیا کرتے تھے، اب بتایا گیا ہے کہ 52% لوگوں نے خود سے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا، انہوں نے کسی اور کا اثر و رسوخ قبول نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، حافظ فرحت کی طرح کا ہی مقدمہ لطیف کھوسہ کے خلاف بھی دائر کیا گیا۔ آج سہیل وڈیچ نے بھی ایک مضمون لکھا کہ کیا پاکستان میں بنگلہ دیش کا ماڈل لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو بنگلہ دیش کا ماڈل لاتے لاتے پاکستان میں برما کا ماڈل آ جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب عمران خان کو الیکشن نتائج کے بعد جیل سے نکالتے، بنی گالا لے جاتے، وہاں رکھتے اور ان سے بار بار ملاقاتیں کرتے اور ملاقاتیں کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن ان کے مطابق عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی سیاسی نظام میں کوئی گنجائش نہیں نکالی جا رہی، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سختیوں کا دور پھر سے شروع ہوگا۔ گویا ریاست سیاسی استحکام کا راستہ مفاہمت نہیں، دباؤ میں دیکھ رہی ہے۔ پھر ڈان نیوز نے لکھا، ذرا ترجیحات کا آپ اندازہ لگائیے، یہاں پر مار دھاڑ اور پولیس گردی میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، جبکہ بھارت نے 4 مختلف یورپی ممالک کے ساتھ $100 ارب، 1 ارب ڈالر نہیں، $100 ارب کی سرمایہ کاری کے 15 سالہ تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس میں سوئٹزرلینڈ، ناروے اور دیگر 2 ممالک ہیں۔ 16 سال تک یہ مذاکرات جاری رہے، جس کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں، یعنی آپ اگلے چند دنوں کے اندر IMF سے بھیک کا کٹورا مانگنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کٹورا اٹھا کے عرب ممالک سے بھیک مانگیں گے کہ ہمیں اللہ کے واسطے کچھ دے دو، جبکہ ہمارا پڑوسی ملک $100 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پاکستان میں ٹویٹر بند کیا، آپ نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، پولیس گردی کی اور ظلم کی نئی داستانیں رقم کی۔ آپ دیکھیں ٹویٹر 1 مہینے سے بند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دھاندلی پہ شور مچتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو افسران دھاندلی کرتے ہیں ان کی تصویریں منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ جب آپ کی یہ صورتحال ہو تو آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرنے پہ کون قائل ہوگا؟ پھر خبر ہے کہ آج کابینہ حلف اٹھائے گی، جبکہ کابینہ میں وزیر داخلہ بھی حکومت کی مرضی کا نہیں ہے، کابینہ میں وزیر خزانہ بھی آپ کی مرضی کا نہیں ہے۔ تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ حکومت کتنی با اختیار ہے؟ جو آپ کو لے کر آئے ہیں وہ محض ٹیشو پیپر کی طرح آپ کا استعمال کر رہے ہیں۔
جب ایسی ملٹری گورنمنٹ ہوگی تو پھر کیوں کوئی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار ہوگا؟ پھر سینیٹر جاوید عباسی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، انہوں نے رات کو ڈان نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت پچھلی حکومت تھی۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بنی تھی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا مفاد تھا، اور ان کے مطابق مختلف جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اکٹھی ہوئی تھیں کیونکہ ان کا اس میں ایک مفاد تھا۔ اب ان کے مطابق یہ موجودہ حکومت جو ابھی بنی ہے یہ بھی اسی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہے، اور ایک کمپرومائز حکومت کے لیے ڈیلیور کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری طرف آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ زرداری بھٹو، ان کو پاکستان کی فرسٹ لیڈی یعنی خاتون اول بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ آصف زرداری کی اہلیہ بے نظیر بھٹو زندہ نہیں ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ صدر کی خاتون کی اہلیہ خاتون اول ہوتی ہیں، تو چونکہ وہ زندہ نہیں ہے تو اب ان کی صاحبزادی کو خاتون اول کا سٹیٹس دیا جائے گا، ان کو اسی طرح کا پروٹوکول ملے گا۔ آج سپریم کورٹ میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جسٹس نعیم اختر افغان سپریم کورٹ کے جج مقرر ہو گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جب جج تھے عمر عطا بندیال کے دور میں، جب بھی کوئی سیٹ خالی ہوتی تھی وہ فوراً خط لکھتے تھے کہ فلاں سیٹ کو یوں کر کے فل کر دیں۔ اب قاضی صاحب کی اپنی عدالت میں اس وقت نشستیں خالی ہیں، لیکن قاضی صاحب اس کو کیا اسی طرح فل کریں گے؟ کیونکہ قاضی صاحب کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے، اپنے ہی اصولوں سے ہے جو بطور جج انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ آج پھر ہوا کیا؟ آج صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ قاضی صاحب سماعت کر رہے تھے، بیرسٹر صلاح الدین پریس ایسوسی ایشن کی طرف سے پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ اسد طور اس وقت جیل میں ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے پوچھا وہ جیل میں کیوں ہیں؟ تو وکیل نے بتایا کہ ان پر اعلیٰ حکومتی شخصیات کا وقار مجروح کرنے کا الزام ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد قاضی صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد طور ہر پیشی پر تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ کے جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے، کس کا وقار مجروح ہوا ہے۔ اس قسم کے ڈراموں سے کچھ بدلے گا نہیں۔ اس پر قاضی صاحب کہنے لگے کہ آئی جی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ اپنا چہرہ دکھانے آئے ہیں؟ کسی صحافی کو گولی مار دی جاتی ہے، کسی صحافی کی پٹائی کی جاتی ہے، قاضی کو کوئی یہ بتا دے کہ آپ کے دور مبارک میں عمران ریاض دوسری دفعہ گرفتار ہوا ہے، اسد طور جیل میں پڑا ہوا ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کل مال روڈ پر جو ہوا، جس طرح پنجاب پولیس گھنڈا گردی کر رہی تھی، وہ مناظر سب کے سامنے ہیں۔ ان ریمارکس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کس طرح سے پولیس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کل حافظ فرد کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ عوامی نمائندہ ہے، پھر آپ نے اس پر جو ایف آئی آر درج کی۔ کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ پولیس پاکستان کی ویسے ہی بدمعاش ہے، لیکن جب اس کو تھپکی دے دی جائے اور یہ آرڈر ہو کہ تن کے رکھو تو پھر وہ یہی کریں گے۔ اب عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عدت میں نکاح والے معاملے میں عمران خان اور بشرا بی بی کی آج اپیل تھی۔ اس میں پہلے خاور مانیکا پیش نہیں ہوئے، پھر عدالتی وقفہ کیا گیا تو وہ پہنچ گئے۔ اب خاور مانیکا کو الیکشن سے پہلے بڑی جلدی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں اس مکروہ شخص نے عدالت کے اندر بکیں۔ آج وہ عدالت سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر رہا تھا، لیکن عدالت نے اس کو وکیل نامزد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کیس کو فوراً تکمیل تک پہنچایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاور مانیکا کا وہی شخص وکیل ہے جو حکومتی وکیل ہوتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سزا کالعدم قرار دینے کی اپیل پر آج کچھ دیر میں سماعت ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اپنے دلائل آج مکمل کریں گے۔ وہ ایف آئی اے جو جیل میں 14 گھنٹے کی سماعتیں کرتی ہے، یہ عدالت میں وہ آخری سماعت پر تیاری کے لیے وقت مانگ رہی تھی۔ اس پر عدالت نے انہیں کہا کہ ابھی وکیل صفائی کے دلائل ہیں، ان کو دلائل مکمل کرنے دیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے کیسز میں انہوں نے گند پھیلایا، خاص طور پر عدت میں نکاح والے کیس میں جو بکواس بکی گئی، اب وہ کیوں نہیں بک پا رہے؟ کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو اس کا شدید برا منایا اور اس کا غصہ ہمیں الیکشن میں دکھا۔ اب کریں نا 12 گھنٹے کی سماعت۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے کیس کی جسٹس عابد عزیز شیخ نے سماعت کی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی ایک درخواست اور بھی سنگل بینچ سماعت کر رہا ہے تو اسی بینچ کے سامنے اس درخواست کو بھی پیش کیا جائے، تو انہوں نے اس درخواست کو اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھیج دیا ہے۔ اب اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر بھی لوگوں نے اوتھ لے لیا ہے۔
اور قومی اسمبلی کی صورتحال بھی کچھ اس طرح کی ہے، اس لیے اب روکنا جو ہے وہ بے سود ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔